آرسنک ایک بہت ہی گہرا زہر ہے، اور ایک ایسا زہر ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی جسم کو نہیں چھوڑتا۔ ایک دفعہ جسم میں داخل ہو جائے تو 10,000 سال کے بعد بھی اس کی لاش میں آرسنک کے آثار معلوم ہوں گے، کیونکہ یہ ہڈیوں میں داخل ہو جاتا ہے اور کبھی جسم کو نہیں چھوڑتا۔ کہا جاتا ہے کہ بعض پرانے بادشاہوں کو زہر دیا گیا، اگر ان کی ہڈیوں کا آج بھی ڈاکٹر معائنہ کریں تو اس میں آرسنک کے آثار نظر آ جائیں گے۔ اس کی جو نمایاں باتیں ہیں، ایک بے چینی ہے۔ آرسنک کا مریض بے حد بے چین ہوتا ہے، لیکن بے چینی دو قسم کی ہے۔ ایک ہے جسمانی بے چینی، مثلا ایک کروٹ پہ آپ لیٹتے ہیں، پھر آرام، دوسری کروٹ، پھر کروٹ، پھر کروٹ، اور یہ بے قراری جو جسم کی تکلیف کی وجہ سے ہے۔ ایک کروٹ پہ چین نہیں آتا، دوسری کروٹ بدلتے ہیں، پھر اس پہ چین نہیں آتا، پھر پہلی کروٹ بدلتے ہیں۔ اس بے چینی کا تعلق آرسنک سے نہیں ہے بلکہ رسٹاک سے ہے۔ رسٹاک کا نام پہلے لے چکا ہوں، اب میں بار بار جب ان دعاؤں کے نام لوں گا تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ یاد ہونی شروع ہو جائیں گی۔ شروع میں بڑا مشکل ہوتا ہے یاد کرنا، زیادہ گھبرانے کی بات نہیں۔ انہی لیکچرز کو آپ کیسٹس کی صورت میں جب اگر ریکارڈ کر لیں اور بعد میں کبھی کبھی سنتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ یہ سارے نام آپ کے ذہن میں نقش ہو جائیں گے۔ برایونیا کے تعلق میں یاد رکھیں، میں نے آپ کو رسٹاکس بتایا تھا، ایک دوائی برایونیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ برایونیا کے ساتھ ایکونائٹ 200 طاقت میں ملائیں، رسٹاکس کے ساتھ آرنیکا 200 طاقت میں ملائیں، نہ رسٹاکس کے ساتھ ایکونائٹ اور برایونیا کے ساتھ آرنیکا 200 طاقت میں باری باری دینے سے ملیریا وغیرہ بخار یا دوسری بیماریوں میں اگر شروع میں دی جائے تو کافی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو رسٹاکس کی بے چینی زیادہ تر جسمانی بے چینی کہلاتی ہے۔ کسی ایک عضو میں، مثلا اس میں ران میں درد ہو رہی ہے تو آپ تھوڑی دیر اس پہ لیٹیں گے، گھبراہٹ شروع ہو جائے گی، کروٹ بدلیں گے، تھوڑا سا آرام آئے گا، پھر دوبارہ شروع ہو جائے گی، پھر کروٹ بدلیں گے۔ ایسی بے چینی کی حالت میں رسٹاکس بہت مفید ہے۔ لیکن جس بے چینی کی میں آرسنک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں وہ ذہنی بے چینی ہے، اس میں موت کا خوف بھی شامل ہوتا ہے ایکونائٹ کی طرح، لیکن ایکونائٹ کی طرح وائلنس نہیں ہے۔ جو قسم کی باغیانہ شدت ہوتی ہے وہ ایکونائٹ کا حصہ ہے۔ اس میں بے قراری ہے، بے چینی، وہم ہے۔ انسان کو کسی کروٹ چین اس لیے نہیں آتا کہ وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ ہونے والا ہے، کچھ پینڈنگ ہے اس کے اوپر۔ بعض عورتیں بیچاری صدموں کی وجہ سے یا اور بعض پرسوتی بخاروں کی وجہ سے آرسنک کی مریض بن جاتی ہیں، ہر وقت ان کے اندر ایک ذہنی بے چینی رہتی ہے۔ تو ایسی بے چینی جس کے ساتھ موت کا خوف شامل ہو وہ آرسنک کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ لیکن ایکونائٹ میں اس قسم کی بے چینی نہیں ہوتی، اس میں خوف ہے لیکن ایک باغیانہ شدت کا خوف ہوتا ہے قسم کا، اس میں تیزی اور غصہ پایا جاتا ہے۔ لیکن آرسنک میں بے چینی ہے۔ آرسنک کا مریض سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آرسنک کے باقی جو صفات کہہ لیں یا مزاج کہہ لیں ان کو اچھی طرح آپ ذہن نشین کر لیں۔ آرسنک کا مریض وہ مریض کہلاتا ہے جس کو انگریزی میں گولڈ ہیڈڈ کین پیشنٹ بھی کہتے ہیں۔ انگریزوں میں پرانے زمانے میں ایلزبیتھن ایج میں یہ رواج تھا کہ بعض لوگ سونے کے مٹھے والی چھڑی، باریک پکڑی ہوئی، نازک مزاج وہ لے کے پھرتے تھے۔ ان کا ایک خاص مزاج ہوا کرتا تھا، نہایت نفیس مزاج، جو ذرا سی کپڑے کی سلوٹ بھی برداشت نہیں کرتے، اور تھوڑی سی بیماری سے وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم مر گئے، اور بے چینی ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ بعض خاندانوں میں یہ مزاج پائے جاتے ہیں، ان میں اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک ویسے بہادر لوگ، لیکن ذرا بیماری آئے تو جان نکل جاتی ہے کیونکہ وہم بے حد پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کا لوگوں کا اکثر مزاج روزمرہ کی زندگی میں نفیس ہوتا ہے۔ مثلا
میز کے اوپر اب یہ چیزیں پھیلی پڑی ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ میں آرسنک کا پیشنٹ نہیں ہوں. لیکن اگر آرسنک کا پیشنٹ ہو تو اس کو یوں کر کے طریقے سے رکھے گا کہ یہ کیا بےہودہ طریقے پہ، کیا یہ پرائیویٹ سیکٹر نے کیا کر دیا، یوں کرے گا، یوں لگائے گا، اور سلیقے سے ہر چیز سجا کے رکھے گا. اور اگر کوئی بچہ آ کے چھیڑ جائے تو مزاج بھڑک اٹھے گا کہ یہ میری میز پہ یہ چیز میں نے یوں رکھی ہوئی تھی، یوں کیوں ہو گئی. اور ایسے لوگوں، اگر کسی کے ساتھ بیچاری عورت کے ساتھ شادی ہو جائے جس کو زیادہ ان باتوں کا سلیقہ نہ ہو، تو ہر روز آئے دن تو میں رہتی ہے کہ میری فلاں چیز تم نے کیوں چھیڑ دی، فلاں چیز یوں کیوں ہو گئی، بچہ داخل ہو گیا تھا اس نے یہ کر دیا. تو اگر آرسنک کا مریض بدتمیز بھی ہو، اور ضروری نہیں کہ ہر مریض بدتمیز ہو، لیکن اگر آرسنک کا مریض بدتمیز ہو تو مصیبت ہے وہ گھر والوں کے لیے، بیوی کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. اور ویسے وہ بہت شیر بنتا پھرتا ہے، لیکن ذرا بیماری آئی تو جان نکل جاتی ہے، بلا لیتا ہے سب کو، بیوی سے منتیں کرے گا کہ میرے لیے کچھ کرو، اور سمجھتا ہے کہ اب میں گیا. اور بے قراری اس کے خاص حصہ ہے. یہ علامتیں کسی مریض میں نظر آئیں تو بیماری کا جو بھی نام ہو اس میں آرسنک فائدہ پہنچاتی ہے. اور ایسی دوا ہے جس کو کہتے ہیں مزاجی دوا. تو ہر دوا کا ایک مزاج ہے، جس طرح ایکونائٹ کا مزاج میں نے آپ کو بتایا ہے. اب آپ اگر مزاج شناس ہوں تو ہومیوپیتھک دواؤں کا مزاج پہلے اچھی طرح سمجھ لیں، پھر جب اس مزاج کا کوئی انسان آپ کے سامنے آئے گا تو آپ فوراً سوچیں گے کہ یہ میں جانتا ہوں، اس سے ملتا جلتا کچھ ہے، اور پھر وہ دوا ذہن میں آ جائے گی. پھر آپ کہیں گے یہ تو ایکونائٹ مزاج ہے، یہ تو آرسنک مزاج ہے. اس کو وہ دوا دیں تو الا ماشاء اللہ، ضروری نہیں کہ ہر بیماری میں ضرور کام آئے، مگر اگر بیماریاں اس سے پوری طرح شفایاب نہ بھی ہوں، انہیں مریض شفایاب نہ بھی ہو، تو بیماری نرم پڑ جاتی ہے، اس میں وہ شدت نہیں رہتی، پھر دوسری دوائیں اس کو نسبتاً آسانی سے رفع کر دیتی ہیں. بس آرسنک میں ایک یہ بات پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ آرسنک کے مزاج میں بہت سی بیماریاں ہیں، دماغی بیماریاں ہیں، جیسا کہ آپ کے اندازہ لگا لیا ہوگا، ایسا مریض پاگل بھی ہو جاتا ہے بے کی وجہ سے. آرسنک میں پیچش خاص قسم کی ہوتی ہے، اور اسہال بھی اس میں خاص قسم کے ہوتے ہیں. پیچش اور اسہال جو آرسنک کے مریض کے ہوں ان میں تھوڑی تھوڑی اجابت ہوتی ہے، اور درد کے ساتھ بے چینی کی علامتیں آپ کو دکھائی دیں گی. لیکن آرسنک کی اجابت میں سیاہی پائی جاتی ہے اکثر، اور یہ بتاتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے انتڑیوں میں سے تھوڑا خون رس کر اجابت میں داخل ہو رہا ہو، یا اور کوئی گہری بات ایسی ہے جس کے نتیجے میں کچھ زہریلے مادے سیاہ رنگ دے رہے ہیں اس کو، فضلے کو. اور ایک وقت میں بڑا کھل کر نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑا بار بار، جیسے بے چینی ہے ویسے ہی اس کا مزاج بیماری میں ظاہر ہوتا ہے. تھوڑی دیر جائے گا، واپس آئے گا، تھوڑا سا چین آئے، پھر دوبارہ اس طرح وہ چکر لگاتا ہے، اور ایک دفعہ فارغ نہیں ہو چکتا، بلکہ تھوڑا ہوتا ہے. اس پر اگر آپ غور کریں، جیسا کہ میں نے غور کیا تھا، تو وجہ یہ معلوم ہوئی مجھے کہ آرسنک میں چونکہ بے چینی ہے، انتڑیاں بھی بے چین ہوتی ہیں، وہ کبھی کھلتی ہیں کبھی بند ہو جاتی ہیں. اور بے چینی کا اثر سارے انسانی مزاج پر، اس کے خون کے دوران پر، ہر چیز پر ہو رہا ہوتا ہے. تو انتڑیوں کی خدا تعالیٰ نے ایک پیرسٹولک موومنٹ بنائی ہوئی ہے، پیرسٹولک اس کا نام ہے، جس کا مطلب ہے وہ طبی حرکت، جو یوں جس طرح مٹھی بند ہوتی ہے کھلتی ہے، اس طرح انتڑیاں مسلسل بند ہو رہی ہیں اور کھل رہی ہیں، اور اس طرح وہ دھکیل کر خوراک کو آخر تک پہنچاتی ہیں. اگر یہ حرکت نہ ہو تو ایک انسان اگر الٹا لٹکا ہو تو اس کی ساری غذا منہ سے باہر نکل جائے اور کچھ بھی کبھی ہضم نہ ہو، یا ایک انسان لیٹا ہوا ہے تو وہ غذا آگے نہیں جائے گی کیونکہ وہ
اگر حرکت نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ صرف وزن سے آگے جا سکتی ہے. ایک آدمی کھڑا ہے تو نیچے کی طرف اترے گی، لیٹ جائے گا تو نہیں اترے گی. بعض عورتیں بیمار ہوتی ہیں، ان کی نیچے پینتی پہ اینٹیں رکھ دی جاتی ہیں، تو ایسی عورتوں کی غذا تو پھر کبھی آگے جا ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ انسان کے جسم کی پوزیشن سے اس کا جھکنے یا کھڑے ہونے سے انتڑیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. انتڑیاں اپنی ذات میں ایک حرکت کر رہی ہیں. اسی طرح میدا بھی ہر وقت ایک حرکت کرتے ہیں، اس کو چرننگ موومنٹ کہتے ہیں. جو غذا آپ میدے میں ڈالتے ہیں، میدا بھی اس کو ملتا بھی رہتا ہے، اور اس کی حرکت سے پھر کچھ عرصے کے بعد جب وہ غذا اندر تیار ہو جائے، پھر وہ اچانک اس کو باہر انتڑیوں کی طرف دھکیل دیتا ہے، اور آگے پھر مسلسل وہ اس حرکت کے ساتھ چلتی ہیں. عام طور پر 14 گھنٹے لیتی ہے غذا مسلسل ایک طرف سے دوسری طرف مکمل خارج ہونے کے لیے، لیکن میدا 3 گھنٹے کے بعد تقریباً، یا 3 یا 4 گھنٹے کے بعد خالی ہو جاتا ہے. یہ کوئی ایسا قانون نہیں جو لازماً ہو، بعضوں کی حرکت تیز ہو رہی ہے، بعضوں کی ہلکی ہو رہی ہے. تو جن لوگوں کی انتڑیوں میں بے چینی پائی جائے، وہ پھر حرکت متاثر ہو جاتی ہے. وہ بجائے اس کے کہ ساری جو بھی غذا فضلہ بن چکی ہے، اس سب کو عام طریقے پر آخر پر ایک دم خارج کرے، وہ وہاں تک وہ فضلہ پہنچتا ہی نہیں ٹھیک حالت میں، بلکہ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس کا اسپیزم ہوتا ہے اور وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہی زہریلی مادے پیدا ہوتے ہیں. اور میرے تجربے میں یہ ہے کہ آرسنک کی اس مزاج کی وجہ سے انتڑیوں پر جو اثر ہے، اس سے بہت زیادہ ٹاکسنز یعنی زہریلے مادے عام طریق پر جو باہر نکل جانے چاہیے تھے، وہ جسم میں جذب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سے بے چینی بڑھتی ہے پھر. اس لیے آرسنک کے مریض کو اگر وقت پر آرسنک دے دی جائے تو وہ انتڑیوں کی موومنٹ ٹھیک ہو جائے، تو پھر وہ بجائے اس کے کہ تھوڑا بار بار ہو، وہ اکٹھا ایک دفعہ سب کچھ فارغ ہوتا ہے اور میری طبیعت بحال ہو جاتی ہے. اس لیے آرسنک میں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اس کی پیچش، اس کے اسہال وغیرہ وہ تھوڑے نکلتے ہیں اور سیاہی مائل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آرسنک کا تعلق گردوں سے بہت ہے. گردے کی جو جھلیاں ہیں، ان کو اگر تیزابی مادوں کی وجہ سے نقصان پہنچ جائے تو اس سے بعض دفعہ البیومن آنی شروع ہو جاتی ہے. اور اسی طرح جو اس کا بعض کینسر کی حالتیں ہیں، جو پیشاب کی تھیلی میں کینسر پیدا ہوتا ہے، اس سے بے چینی پیدا ہوتی ہے. گلے کے کینسر میں بھی آرسنک کی علامت پائی جاتی ہیں. بہت سے کینسر میں آرسنک کی علامت پائی جاتی ہیں. تو ان سب میں اگر آرسنک براہ راست پوری شفا نہ بھی دے سکے، دوسری دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے، تو آرسنک بیچ میں ملا دینا دواؤں کے ساتھ، یا دواؤں کے ساتھ باری باری دینا کافی مفید بیٹھتا ہے. میں نے کئی دفعہ آرسنک کو اس طرح استعمال کیا ہے، جس سے خدا کے فضل سے کافی نمایاں فائدہ ہوا ہے اور بے چینیاں دور ہوئی ہیں. اگر کسی مریض کو کینسر کی وجہ سے انتہائی تکلیف ہو اور بے چینی ہو، اگر اس کو اونچی طاقت میں دیا جائے تو بے چینی ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر جسم مقابلہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اور ایسا مریض عموماً 24 گھنٹے کے اندر اپنے انجام کو پہنچتا ہے. لیکن اس غرض سے آرسنک دینا کہ کوئی مر جائے، یہ گناہ ہے. لیکن اگر کوئی چارہ نہ ہو، کوئی اور دوا کام نہ کر رہی ہو، تو آرسنک اس خیال سے دیا جائے کہ دوسری بے چینی کچھ کم ہو اور دوسری دوائیں مریض کو بچانے میں مدد دیں، تو پھر کوئی حرج نہیں. مجھے یاد ہے ایک مریض کو میں نے ایسی حالت میں دیا تھا جب اس کی ڈاکٹروں نے اپنے انتہائی کوشش کرنے کے بعد اس کو وہ درد مارنے والی دوائیں بھی بند کر دیں. پھر میں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں،
ان دواؤں کو زیادہ دیں گے تو پھر اور زیادہ بے چینی ہوگی. اس کو میں جو علاج کرتا تھا اس سے کچھ فائدہ پہنچتا تھا. میں نے ان کو پھر آرسنک زیادہ اونچا نہیں دیا مگر 1000 طاقت میں دیا. اس کے بعد وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں، عورت تھی مریض، لیکن جتنی دیر رہیں اطمینان سے اور سکون کے ساتھ انہوں نے وقت کاٹا. کیونکہ موت سے تو کوئی لڑ نہیں سکتا، مارنے کے لیے نہیں مگر زندگی کو گھسیٹنے کے لیے کوئی دوا استعمال نہیں کرنی چاہیے. تو ایسے موقع پر بڑا مشکل فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بے چینی بیماری کو دور کرنا بھی خدا تعالیٰ کا حکم ہے، اور زندگی بچانے کی کوشش کرنا بھی خدا کا حکم ہے، لیکن زندگی کو گھسیٹنے کا کوئی حکم نہیں ہے. اس لیے بہت ہی باریک فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ایسے موقع پر ایسی دوا دی جائے جبکہ بظاہر کوئی اور اثار نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے، خواہ وہ بے چینی دور ہو اور مریض شفا پا جائے یا آرام کی حالت میں جان دے دے. تو آرسنک کا اس حالت سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. آرسنک کی نبض اور ایکونائٹ کی نبض اور بیلاڈونا کی نبض میں ایک بڑا نمایاں فرق ہے. آرسنک کی نبض بے چین اور باریک ہوتی ہے، اس میں تناؤ پایا جاتا ہے. باریک دھاگا جو تیز تیز حرکت کر رہا ہو اور اس پہ ہاتھ آپ رکھیں تو وہ باوجود باریک ہونے کے وہ کمزور نہیں ہوتی، اس کو فیبل کہتے ہیں، بلکہ اس میں ایک تناؤ سا ہے، ٹینشن سی ہے. کیونکہ بے چینی کے نتیجے میں اگرچہ مریض کمزوری محسوس کرتا ہے لیکن نبض میں ایک تناؤ، ایک تیزی سی پائی جاتی ہے. جبکہ ایکونائٹ کی نبض اور بیلاڈونا کی نبض بھر کے چلتی ہے، بھرپور. اور کاربوویج ایک دوا ہے جس میں کمزوری کا عنصر اتنا غالب ہے کہ کاربوویج کے مریض کی نبض بالکل کمزور ہو جاتی ہے، فیبل، ہلکا سا ذرا زیادہ دباؤ دیں انگلیوں کو تو غائب ہو جائے گی نبض. بہت احتیاط سے ہلکے ہلکے ٹچ سے، یعنی ہلکی انگلیوں کے ساتھ نبض محسوس کی جاتی ہے. تو آرسنک میں نبض بھی ایک پہچان ہے، وہ باریک نبض اور تیز، اور ایسی کہ بس مریض کو ہر وقت دل کی بے قراری لگی ہوئی ہے. ایسی صورت میں آرسنک خدا کے فضل سے کافی فائدہ دیتا ہے. بس پرسوتی بخاروں میں بھی یہ کام آتا ہے. پرسوتی بخار کو کہتے ہیں سیپٹک فیورز، جیسا کہ میں نے بیان کیا. خاص اس کی علامت ہے فضلے میں، یہ تھوڑا ہوگا اور گہرے رنگ کا ہوگا اور بار بار ہوگا. پیشاب میں بھی یہی علامت ہے. آرسنک کے مریض کو اگر انفیکشن ہو تو اس کا یہ مریض باوجود اس کے کوئی شوگر، اس کو نوزیابیطس نہ ہو، بار بار پیشاب کرتا ہے. اور بعض دفعہ آرسنک سے اس کو فرق پیدا پڑ جاتا ہے. بعض دفعہ بار بار پیشاب کرنے والے مریض کو ایکونائٹ بھی فائدہ دے دیتا ہے. اب یہ فرق معلوم آپ کو ہونا چاہیے. کیوں؟ آرسنک کے مریض جو بار بار پیشاب کرتا ہے وہ اس لیے کہ اس کے اندر وہی بے چینی اور بے قراری جس کا انتریوں سے تعلق بتایا ہے، اس لیے وہ تھوڑا سا پیشاب اس کو بے چین کرتا ہے. اس کے اندر چونکہ تیزابی مادے پائے جاتے ہیں آرسنک کے مریض میں، اس لیے وہ نالیاں جن سے پیشاب گزرتا ہے وہ بہت زیادہ حساس ہو جاتی ہیں، اور تھوڑا سا بھی جمع ہو تو انسان چاہتا ہے میں اس کو نکال دوں، اس لیے بار بار کرتا ہے. ایکونائٹ کا مریض جب بار بار کرتا ہے تو کسی خوف کی وجہ سے، جس کو خوف ہو کہتے ہیں اس کا پیشاب نکل گیا، محاورہ بھی بنا ہوا ہے، ڈر کے مارے اس کا پیشاب نکل گیا. تو ڈر کا تعلق گردوں سے ہے اس حد تک، گردوں سے یا ان جو گول مسلز ہوتے ہیں جو پیشاب کی نالی کے ارد گرد چلتے ہیں آخر تک، اس کو کنٹرول کرتے ہیں، کھولتے ہیں. خوف کے اثر سے معلوم ہوتا ہے وہ جلدی جلدی دھکیلتے ہیں پیشاب کو باہر. اور جو بھی صورت ہو، تفصیل تو نہیں میں جانتا، لیکن خوف کا پیشاب سے تعلق ہے. اور
سردی لگ جانے کے ساتھ بھی بعضوں کو پیشاب بار بار آتا ہے، بعض دفعہ اتنی جلدی جلدی آتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. اس لیے وہاں اگر بے چینی کی یا دوسری علامتیں نہ ہو تو آرسنک فائدہ نہیں دے گا، وہاں ایکونائٹ فائدہ دے گا. اس کے علاوہ آرسنک کا کوئی اثر ایسا نمایاں جو ذہن سے اتر گیا اس وقت ابھی تو نہیں، مگر جب میں باقی باتیں آپ سے کروں گا دوسری دواؤں کے متعلق تو بیچ بیچ میں ملتی جلتی دوائیں ساتھ ساتھ دوبارہ ذہن میں آتی رہیں گی، ان کا ذکر کرتا رہوں گا. آرسنک کے متعلق کیا یاد ہوا انور حسین صاحب کو؟ بتائیے، اس کا مزاج سمجھائیے کیا ہے. جی، آرسنک کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ یہ اس کا تعلق خوف سے نہیں ہوتا. نہیں ہوتا جی. خوف سے، بالکل. اور ہیں؟ جی کب بتایا تھا میں نے؟ اللہ معافی دے، اگر میں ایسی باتیں کر رہا ہوں تو مارے گئے سارے. میں نے تو کہا تھا کہ شدید خوف پایا جاتا ہے اس میں، اور خوف اور بے چینی جی یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن ایکونائٹ میں خوف ہے لیکن بے چینی نہیں ہے اس طرح کی. بیلاڈونا میں نہیں تھا خوف. ہیں؟ بیلاڈون میں خوف نہیں ہے. جی ہاں. ان کو بہتر یاد ہو گئے. جی اس لیے ان کو آپ کو یہ جو لیکچرز ہیں جی ان کو ایک تو اگر ممکن ہو تو ریکارڈ کر کے بار بار سننا چاہیے. جی دوسرا یہ کہ اگر شروع سے آخر تک سارا سنا ہو تو رفتہ رفتہ یہ باتیں دہرائی جائیں گی. اس لیے اگر کوئی غلط فہمی ذہن میں پیدا ہو گئی ہے تو وہ دور ہو جائے گی. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، بیلاڈونا کی بات کی تھی چونکہ پہلا سبق ہے ان کا، اس لیے ذہن میں بیلاڈونا کی بجائے آرسنک آ گیا. آرسنک میں خوف ضرور ہوتا ہے جی اور مرنے کے دن بھی مقرر کر لیتا ہے آرسنک کا مریض کئی دفعہ. ہاں، آرسنک میں ایک پیریوڈیسٹی بھی ہوتی ہے، میں بھول گیا تھا بات کرنا. پیریوڈیسٹی کہتے ہیں معین وقفے کے بعد اس بیماری کا دوبارہ آ جانا، اور اس کا رات کے ساتھ گہرا تعلق ہے آرسنک کا. اور 12 اور 1 بجے کے لگ بھگ دن کو بھی اور رات کو بھی یہ مرض بھڑکتی ہے، اور خصوصیت سے رات کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے. آرسنک کے مریض اکثر رات کے وقت سخت بے قرار اور بے چین ہو جاتے ہیں. لیکن ایک اور پیریوڈیسٹی اس میں یہ پائی جاتی ہے کہ ہفتے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس کا مریض ہفتے کے وقفے سے بعض دفعہ بار بار بیمار پڑتا ہے. ایسی صورت میں بھی آرسنک ذہن میں آنا چاہیے. اچھا، بہت سی باتیں زیادہ ہیں، مجھے پتا ہے 1 منٹ میں یاد نہ ہو ہی نہیں سکتی. اگر آپ کی جگہ میں بیٹھا ہوتا پہلا لیکچر سننے تو میرا بھی یہی حال ہونا تھا، مگر دیکھتے ہیں کتنا یاد ہے. چلیں بتائیے. جی آرسنک کے متعلق ایک لیکچر دے دیں. اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ جو پیچش کا مریض ہے اس میں تھوڑا تھوڑا میں کہ ان کو بھی دکھاؤ نا ذرا ٹیلی ویژن پر، انور حسن صاحب کو. ہاں جی، ایک ہی دفعہ نہیں بندہ اجابت ہوتی کھل کر. ہاں جی، کھل کر، بلکہ اس لیے کہ تھوڑی تھوڑی اسپرٹس میں. اس لیے کہ انسان کی بے چینی کے ساتھ ساتھ انتڑیاں بھی بے چین بالکل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اس کا رات کے ساتھ تعلق ہے. ہاں، یہ تو ابھی کبھی کہا تھا. اور دن سے بھی ہے. جی، دن کے کس وقت؟ 12 بجے اور 12 اور 1 1 وقت بجے جو ہے کے خاص طور درمیان پر اس کے لیے. ہفتے سے تعلق ہے. بہت سی دوائیں ہومیوپیتھک ایسی ہیں جن کے متعلق آپ نے لکھا دیکھیں گے موڈیلٹیز لکھا ہوتا ہے. لفظ موڈیلٹی کا مطلب ہے کس چیز کے ساتھ یہ بڑھتی ہیں، کس چیز کے ساتھ کم ہوتی ہیں. اس موڈیلٹیز میں وقت بھی لکھے ہوتے ہیں. اس لیے وہ ہومیوپیتھ جو ریپرٹی کے ذریعے آخر پر جو علامتیں ہیں مختلف دواؤں کی، ان کے ذریعے مرض کی تشخیص کرنا چاہتا ہے یا دوا معلوم کرنا چاہتا ہے، اس کو بڑی مصیبت پڑتی ہے. کہیں وقت آرسنک کی طرف لے جائے گا، کہیں کوئی اور علامت ایکونائٹ کی طرف لے جائے گی، کہیں کوئی اور علامت کالی کار دکھائے گی، کہیں سلفر دکھائی دے گی. مصیبت پڑ جاتی ہے شروع میں ہومیوپیتھ کو کہ وہ کیا کریں، کس علامت کو ترجیح دیں، کس کو نہ دیں. اس کا اصل علاج یہ ہے کہ اصل کتاب مزاج کو، بیماری کی مزاج کو پڑھا جائے
اور ضروری نہیں ہے کہ ہر علامت کسی دوا کی پوری طرح کسی مریض میں موجود ہو. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کی میجر علامتیں بھی ساری ہوں. بعض دفعہ ایک دو بڑی علامتیں ہوں تبھی بھی دوا کام آ جاتی ہے. اس لیے زیادہ تر تو تجربہ ہے، اور تجربے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس دوا کا مزاج سمجھ لیں. آپ مزاج کو اس طرح ذہن نشین کر لیں جیسے کسی خاص گہرے دوست کا مزاج آپ کے ذہن پر نقش ہو چکا ہوتا ہے. اور بعض دفعہ دلیلوں میں بھی کہہ دیتے ہیں وہ ایسی بات کر ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی بزدل ہو تو اس کی طرف بہادری کی بات آپ منسوب کر دیں تو کہے گا نہیں میں جانتا ہوں اس کو، اس سے یہ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی شریف النفس ہو اس کی طرف شرارت منسوب نہیں ہو سکتی. اسی طرح ہومیوپیتھک دواؤں میں بعض چیزیں بعض دواؤں کی طرف منسوب ہو ہی نہیں سکتی. وہ مزاج پہچان لیا جائے تو مریض جب بھی آپ کے سامنے اس مزاج کا مریض آپ کے سامنے آئے گا تو آپ فوراً کہہ دیں گے کہ یہ دیکھو یہ وہی ہے، اور اس وقت پھر یہ دوائیں کام کریں گی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس میں 24 گھنٹے کے اندر یا بندہ مر جاتا ہے. نہیں میں نہیں کہا 24 گھنٹے کا. یہ کہا تھا کہ اللہ معافی دے آپ کو، اس پھر میں مجھے بھی. بیماری کی یا تو علاج ہوتا ہے یا میں نے گھسیٹا نہیں 24 جاتا. گھنٹے کے مرنا کا کہا ہی نہیں. میں نے کہا تھا ایکونائٹ کے متعلق کہا تھا کہ ایکونائٹ ایک ایسی بیماری ایسی دوا ہے جس کا مریض یا مر جائے گا یا بالکل شفا پا جائے گا، کیونکہ اچانک شدت کے ساتھ بیماری شروع ہوتی ہے. اور بیماری ایسی ہے جو مستقل لمبی چلنے والی بیماری ہے ہی نہیں. اچانک سردی لگ جائے، نمونیا ہو جائے، یا ایسی اور کوئی گہری بیماری ہو مگر ہو وہ عارضی. ہر ایسی عارضی بیماری یا مریض کو ختم کر دیتی ہے یا چھٹی کر جاتی ہے، صاف ہو گیا بالکل. یہ میں نے کہا تھا. ٹھیک ہے. آرسنک کے متعلق یہ نہیں کہا تھا. آرسنک والے کو مرنے کا خوف ہوتا ہے بہت. اور 24 گھنٹے والی جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر کینسر کا مریض یا کسی اور ایسی بیماری کا مریض جو اپنے انجام کے قریب پہنچ چکی ہو اور جس کو ٹرمینل پیشنٹ کہتے ہیں ڈاکٹر اصطلاح میں، وہ ٹرمینل بن چکا ہو جس کے متعلق کہتے ہیں اب ہمارے بس کا رہا نہیں، اب یہ تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہا ہے. ایسی صورت میں اگر اونچی طاقت میں آرسنک دیا جائے تو فائدہ تو ضرور دیتا ہے، یعنی بے چینی کم کر دے گا اور تکلیف کا احساس کم کر دے گا. لیکن یہ خطرہ ہے کہ اس کے بعد پھر مریض سنبھلے گا نہیں، کیونکہ جو بے چینی اور تکلیف کا احساس ہے دراصل یہ دو طاقتیں ہیں جو خدا تعالیٰ نے جسم میں دفاع پیدا کرنے کے لیے بھی رکھی ہوئی ہیں. اپنی ذات میں یہ بیماری بھی ہیں اور اپنی ذات میں شفا کی محرک بھی ہیں. اگر یہ دو باتیں نہ ہوں تو پھر مقابلے کی طاقت نسبتاً کم پیدا ہوتی ہے. تو ایسا مریض پھر معلوم ہوتا ہے اس کو یہ پیغام مل گیا ہے کہ تم نے مقابلہ نہیں کرنا، تو پھر آرام میں آ جاتا ہے. یہ میں نے بتایا تھا کہ ایسا مریض ضروری نہیں 24 گھنٹے میں مر جائے، مگر یہ اگر اچانک وہ بیماری ٹھیک نہ ہو اور اس کو سکون آ جائے تو پھر آپ سمجھیں کہ اب عنقریب اس کی وفات ہو جائے گی. ایک اور بات آپ نے فرمائی تھی کہ یہ جو زہر ہے بہت دیر تک رہتا ہے. ہاں بادشاہوں کو ٹھیک ہے جو دیا گیا ہے جن کو آرسنک دیا گیا ہے وہ اگر 1000 سال 2000 سال پہلے بھی مثلا ممیز ہیں بعض، اگر ان کو کسی کو خیال ہو کہ اس تاریخ میں بتایا گیا ہو کہ اس فرعون کو یا اس بادشاہ کو آرسنک سے ہلاک کیا گیا تھا، تو آج بھی ڈاکٹر چیک کر سکتے ہیں، دیکھ کر فوراً بتا دیں گے ہڈیاں دیکھ کر کہ آرسنک دیا گیا تھا کہ نہیں. اور آرسنک جو ہے یہ اگر بار بار دیا جائے تو بے چینی پیدا کر کے رفتہ رفتہ مار دیتا ہے. یہ مارنے والی بڑا خطرناک زہر ہے.
اس لیے اس سے موت واقعہ تو ہو جاتی ہے مگر وہ 24 گھنٹے والی بات نہیں ہے. اس کے متعلق بھی غالباً نیپولین کے متعلق بھی انگریزوں پر یہی الزام لگایا گیا ہے کہ نیپولین کو انہوں نے ایک کتاب کے ورقوں پر آرسنک لگا کر دیا تھا، اور وہ اسے جب کتاب کے ورق چپکا دیے گئے تھے اس طرح کہ ہر دفعہ زبان کے تھوک لعاب سے انگلی تر کر کے صفحہ الٹا جائے. تو جتنی دفعہ وہ صفحہ الٹتا تھا اس کو آرسنک کا زہر اثر کر جاتا تھا، اور اس کے نتیجے میں وہ آرسنک کے زہر سے مارا گیا. یہ الزام ہے، غالباً فرینچ لوگوں نے انگریزوں پر لگایا ہوگا، لیکن یہ ایسا الزام ان کی تاریخوں میں لکھا ہوا موجود ہے کہ ابھی کچھ گزشتہ چند سال پہلے ایک دوبارہ تحریک اٹھی تھی فرانس میں کہ نیپولین کی نعش کھود کر اس پر وہ جدید ذرائع سے ٹیسٹ کیے جائیں، اس کا گہرا مطالعہ کیا جائے، کیونکہ اگر وہ آرسنک کی تھا جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے تو پھر ہڈیوں میں آج بھی اس کا اثر ہوگا. ایک دفعہ آ جائے تو پھر نکلتا نہیں. اور کوئی بات؟ تیزی پائی جاتی ہے، بار بار پایا جاتا ہے، بے چینی کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے نہیں. خوف بھی اس میں شامل ہوتا ہے بے چینی میں بعض دفعہ، لیکن ایکونائٹ میں بے چینی نہیں، صرف خوف کا اثر ہوتا ہے. ایکونائٹ کے مریض یا سردی لگ جانے سے بھی اچانک، کیونکہ ہاتھ مرض ہے، خشک سردی لگ جائے مسانے کو، اس سے بھی ہو جاتا ہے. ایک مسانے کا نزلہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، جیسا ناک کا نزلہ ہے نا، بار بار پانی نکلتا ہے، اس طرح مسانے کا نزلہ ہو یا گردے کو گردے کی نزلاتی کیفیت ہو تو خشک سردی سے آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ پیشاب کی مرض لگ جاتی ہے بار بار. اس میں اگر شروع میں ایکونائٹ دیا جائے تو بہت مفید ہوتا ہے، بہت جلدی کنٹرول کرتا ہے. لیکن اگر بے چینی ہے کسی اور بیماری کی وجہ سے یا ویسے ہی خود براہ راست اس کی گردے کی یا مسانے کی بیماری ہو، جیسے کہ میں نے کہا تھا کینسر وغیرہ، تو اس سے آرسنک کی مرض پیدا ہوتی ہے، وہ پھر ایکونائٹ کے قابو کی چیز نہیں ہے. اس میں لمبا عرصہ چلتی ہے وہ بیماری، اور پیشاب میں ضرور کچھ ایسے تیزابی مادے ہوتے ہیں جو چھیلتے ہیں ان کو، جھلیوں کو، ان میں سوزش پیدا کرتے ہیں، اس سے پھر بار بار پیشاب آتا ہے.